إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ، جس میں ہم آج کی دنیا کے تقاضوں میں قرآن کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام گتھیوں کو سلجھائیں جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں الٹیمیٹلی قرآن کی شکل میں حل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارا یہ ایکچولی پروگرام ہم نے لاسٹ جمعے میں کیا تھا، اور اس میں اس کا میجر جو ٹاپک تھا وہ تھا قرآن، سنہ اور حدیث۔ قرآن، سنہ، حدیث میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی تھی، اس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ قرآن اللہ کی حتمی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سنہ اور حدیث صحیحہ کو اس طرح سے انکارپوریٹ کیا ہے کہ اٹ از ایکچولی پارٹ آف دیٹ، پارٹ ان دا سینس کہ اللہ کی ریولیشن کا جو پریکٹیکل ایکسپلینیشن اللہ کے رسول نے کیا وہ سنہ کہلاتا ہے، اور جو الفاظ کی شکل میں، اسپیچ کی شکل میں کیا، وہ حدیث کہلاتا ہے، اور وہ سب کا سب قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، اور آپ ہمارے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کیا۔ دوسری چیز ہم نے جو بات کی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بات کی کہ کس طرح سے ان کی رسالت اپنی شکل میں، یعنی رسالت اور نبوت دونوں شکلوں میں حتمی جو ہے وہ ختم نبوت ہے وہ ساری، اور اس کے ہم نے قرآن پاک سے دلائل پیش کیے، اور ہم نے کوشش کی کہ رسالت اور نبوت کا ایون ڈفرنس ہم بیان کریں، اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ تھوڑا سا بدعات کے اوپر ہم نے بات کی۔ آبویسلی بدعات جو ہے وہ آج کے ٹاپک میں کوشش کروں گا تھوڑا سا اور اس کے اوپر ایکسپلینیشن کر دوں، اور پھر ہم اس کے اندر آج کے زمانے کے اندر جو فرقے اور فقہ ہیں، تھوڑا سا قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس پہ بھی نگاہ ڈالیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی ایک مستند حدیث ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین کے اندر ہر نئی نکالے جانے والی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، گمراہی ہے، اور ساری گمراہیاں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں کلیئرٹی سے بتایا کہ دیکھو، دین تم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ اور میرے نزدیک دین کو فالو کرنا ہے، دین کے اندر رد و بدل کرنا، اس کے اندر ترتیب کو چینج کرنا، یہ ہمارے لیے اللہ نے نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ نے فقط اپنی کتاب اللہ عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سنتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ نے ہمیں اس کو فالو کرنے کو بولا ہے۔ وہی دین حق ہے، وہی رشد و ہدایت کا رستہ ہے۔ اور بدعت کے معاملے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا جو دین ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ اتباع کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یعنی آج وہ جو طبقہ جو یہ کہتا ہے پھرتا ہے کہ قرآن پاک سے ہم اخذ کر لیں گے، قرآن آپ کو اجمالی نقشہ ضرور دیتا ہے، ڈیٹیلز آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کو دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ ادا کرنا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا چلوں بیفور وی ٹچ بیس آن فرقہ اینڈ فقہ، تاکہ وہ اس کی کلیئرٹی بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ ادا کرنے کی ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی یہ دیتا ہوں کہ سجدہ جو ایک بہت ہی مقبول اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو اپنا بندہ حالت سجدہ میں بہترین شکل میں دکھائی دیتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، اور یہ سجدے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ نے اس کو ہماری نمازوں کا حصہ بنا دیا۔ اب نماز اقیم الصلاۃ میں حکم اللہ کا آ گیا، اللہ کا حکم ہے،
پڑھی کیسے جائے گی، کس طرح پڑھی جائے گی، اس کی ترتیب ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی، اور وہ سنت کے ذریعے ہمیں پتہ چلی کہ اس کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، قاعدہ ہے سلام، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور یہ کچھ سب کچھ اس کے اندر پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے طور پہ، میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ ادا کرنا۔ سجدہ اللہ کا حکم نماز میں انکارپوریٹ ہو گیا، نبی کا طریقہ کیا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ چونکہ سجدہ ایک اتنی انتہائی اللہ کی مقبول اور پسندیدہ عبادت ہے، تو کیوں نہ اگر میں 2 کر رہا ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے، میں آرام سے اپنے گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں 2 کی جگہ 4 سجدے کر لوں، میں 6 سجدے کر لوں، میں 8 سجدے کر لوں، میں 10 سجدے کر لوں۔ اللہ کا حکم تھا نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ نے سکھایا، اس میں 2 ہی سجدے تھے۔ اگر آپ اور میں 2 سے زیادہ سجدے غلطی سے کریں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اور میں جان بوجھ کے سجدے زیادہ کریں گے تو آپ کی میری نماز فاسد ہوگی، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگی۔ اور اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سجدے جیسی برگزیدہ عبادت بھی اگر نبی کے طریقے سے زیادہ ہوگی تو اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگی۔ اب اس بیس پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر دین میں آپ اور میں رد و بدل کرنے لگیں، کمی زیادتی کرنے لگیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جہاں سجدے جیسی عبادت اللہ کے ہاں نماز میں نبی کی ترتیب سے زیادہ مقبول نہیں ہوتی، وہاں ہم باقی چیزیں کس طرح سے اپنے دین کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ دین فقط وہی ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھایا، اپنی سنتوں کے ذریعے اپنے ایکشنز کی ایکسپلینیشن بتائی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَإِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ فقط وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی آتی ہے۔ انہوں نے جو ایکشنز میں کر کے بتایا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور جو انہوں نے سپیچ کی شکل میں، اقوال کی شکل میں بولا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صحیح احادیث ایک پوری سائنس ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حدیث کے اوپر ایک پورا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خالی یہ نریشنز جو ہیں ایڈ نہیں کر دی گئیں، اس کو قرآن سے ہٹ کے رکھا گیا ہے تاکہ قرآن کے اندر حصہ نہ بنے۔ جیسے پرانی کتب آسمانی کتب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اللہ کے احکام ہوتے تھے اس میں لوگوں کے اقوال بھی شامل ہو جاتے تھے، پھر بعد میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ نے اس میں کیا کہا اور لوگوں کی باتیں اس میں کیا لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے نمبر 1 قرآن پاک سے حدیث کو الگ رکھا۔ حدیث کی مستند سائنٹیفک جو اس کی ویلیڈیشن ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی کنٹینیوشن میں پروگرام کے ساتھ کروں تاکہ آپ کو حدیث کی سائنس سمجھ آئے۔ جو اس کا حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب حدیث سائنس کس طرح بنی وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے جمع کی گئی، کس طرح کمپائلیشن ہوا، کن لوگوں سے لی گئی، احادیث صحیحہ کون سی ہوتی ہیں، وہ احادیث جو موضوع ہیں ان کو کون سی ہوتی ہیں، ضعیف احادیث کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل سبجیکٹ پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج چونکہ ہمارا تعلق جو ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں فرقے اور فقہ پہ، تو سب سے پہلی چیز تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فرقہ واریت اسلام کے اندر، فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو فرقے اور فقہ کا ڈفرنس بھی بتا دوں۔ فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ ایک اپنی نیا طریقہ بنا کے، فرقہ بنا کے، اور چاہے اس کو آپ ایک کلٹ کی شکل میں بنا دیں یا ایک آپ اس کو کسی ایسی شکل میں بنا دیں کہ اس کی کوئی اپنی نئی چیزیں اس میں آپ ایڈ کر دیں، تو جب معمولی سے بدعت کی ایڈ نہیں کر سکتے تو ایک فرقہ ایسا بنانا جس میں آپ اپنی طرف سے لوگوں نے چیزیں ڈال دی تو یقیناً یہ ایک گمراہی ہے۔ فرقہ واریت ایک گمراہی ہے۔ اللہ کا حقیقی رستہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدھا رستہ قرآن کا ہے، اتباع میں آپ اس کو اللہ کی نبی کی سنتیں اور حدیث آپ لے کے چلیں، یہی فقط اللہ کا دین ہے، اور یہی اللہ آپ اور مجھ سے کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلامی دین سے ہٹ کے کوئی چیز لائے گا فلا یقبل منہا، وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی، وانہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب فرقے اور فقہ کا فرق کیا ہے؟ فقہ عین دین ہے، فقہ میں کوئی آپ فقہ جو ہے، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرقہ یہ ہے کہ ایک ایسی سیگریگیشن دین کے اندر بنا لی جائے جس میں کچھ نئی چیزیں اپنے حساب سے بنا کے، رد و بدل کر کے، ترتیبوں کو چینج کر کے، اور اس کو آپ ایڈمنٹلی فالو کریں، یہ ہے فرقہ۔
اس کے برعکس فقہ وہ ہے کہ جب آپ فقہ از لائک اے اسکول، کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت النبی، قرآن کا نزول، ان سب چیزوں کے نچوڑ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چیزوں کی کمپائلیشن کریں. تو فقہ چاہے یعنی آپ جس طرح سے بھی آپ فالو کریں، فقہ آپ کے لیے فرقے والی کیفیت فقہ پیدا نہیں کرتا. تفقہوا فی الدین، دین پہ سوچے سمجھے اور پونڈر کریں، اللہ کا حکم بھی یہی ہے. اب فقہ کیا ہے، میں پہلے آپ کو فرقے سے پہلے فقہ کا میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ فقہ یہ ہے کہ آپ نے دین پہ سوچا سمجھا. اب یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ فقہ بھی 300 سال کے بعد تقریباً پیدا ہوا. جو اگر آپ زمانہ دیکھتے ہیں کہ جو فقہی ہمارے دین میں پیدا ہوئے، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحابہ کے بعد پیدا ہوا. ایکچولی ان میں بعض سارے تابعین ہیں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ فقہ کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیوں نہیں پڑی اور صحابہ کی زندگی میں کیوں نہیں پڑی. آپ اس پہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اللہ کے نبی کا فقط دین قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی سنت سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایکسپلینیشن ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کے دین کی، جو ہمیں اللہ نے بھیجا. اب فقہ کہاں سے آئے؟ جب دین ایکسپینڈ ہوا، جب صحابہ اکرام کو کیونکہ جو بات مل جاتی تھی اللہ کے رسول سے، بلغ وَلَوْ كُنِّ لِآيَةٍ، ایک آیت بھی ملتی تھی اس کو، وہ اللہ کے دین کی پہنچاتے تھے. عقائد ٹھیک ہو گئے، اعمال جو بالکل جامع جو اعمال تھے ان کے اوپر بات ہو گئی، حرمات پہ بات ہو گئی، حرام حلال پہ بات ہو گئی. اب اس کو سٹرکچر کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ دین تیزی سے پھیل رہا تھا. ایک طرف سے افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں، بلاد الشام میں، جو آج تو یہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے بلاد الشام کا، صرف شام نہیں ہے، اس میں تو یعنی بہت سارے ایسے علاقے بھی اب شامل ہو، لیوانٹ ریجن جسے کہتے ہیں. تو یہ جارڈن، سیریا، لیبنان، یہ سارے ارد گرد، پھر نارتھ افریقہ، موراکو اور الجیریا. تو دین ان شارٹ سینٹینس، دین اسلام پھیل رہا تھا. اس کو ایک سرٹن سٹرکچر کی ضرورت تھی، اس کے لیے سکولز بنے. فقہ از لائک اے اسکول. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فقہ بیسیکلی، آج کے لوگ جو کہتے ہیں کہ فقہ بھی فرقہ ہے، نہیں، فقہ از ناٹ اے فرقہ. دین سمجھنے کے لیے ایک سکول ہے. اب آپ اس پہ جاتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے تحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تحت آپ وہاں پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دین سیکھتے ہیں. اور یہی فقہ ہے. چاروں ائمہ حق پہ ہیں، کسی بھی ائمہ کو آپ غلط نہ بولیں. یعنی آپ اگر امام حنیفہ کی بات کرتے ہیں، امام شافعی، احمد بن حنبل، یا آپ امام عبد المالک کی بات کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام فقہ کے والے اس کے جو ہیں بانی ہیں، یہ تمام حق پہ ہیں کیونکہ انہوں نے صرف قرآن اور حدیث سے انہوں نے ایکسٹریکٹ لیا اور انہوں نے اپنے فقہ میں لکھا اگر ہماری فقہ کی کسی ایکسپلینیشن میں جو ہم نے دی ہو، اگر اس میں کچھ کمی بیشی آ رہی ہے اور آپ کو ایک مستند حدیث مل رہی ہے، تو میری بات کو اٹھا کے آپ کونے میں پھینک دیں. یہ وہ ایکسٹریکٹ ہے، یہ وہ کمپائلیشن ہے جو ہمارے پاس جمع ہوئی، اس پہ ہم نے ریسرچ کی، کمپائل کیا اور لوگوں کو ایز اے اسکول لوگوں کو ٹیچنگ دی. یہ ریممبر، فقہ از اے اسکول، فقہ از ناٹ اے فرقہ. اسی لیے تمام فقہ کے جو لوگ ہیں یہ سارے معتبر لوگ ہیں. یہ چاہے وہ حنفی ہیں، چاہے وہ مالکی ہیں، چاہے وہ شافعی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، اس تمام کے تمام ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول، ختم رسل کو یقین رکھنے والے، قرآن اور سنہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. آپ ان کے جس فقہ کو بھی فالو کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں گائیڈ کر دے گا. اس میں اختلاف نہ پیدا کریں. فقہوں میں علمی اختلاف ہے، عوامی اختلاف نہیں ہے فقہوں کے اندر. یہ ائمہ اربعہ جو چار مین ائمہ تھے، یہ ان کا فقہی اختلاف تھا، یہ علمی اختلاف ہے. علمی اختلاف ارتقاء ہے دین کی، کہ دین کے اوپر وہ تفقہوا فی الدین، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کے اوپر کرتے تھے، ریفرنسز لاتے تھے، وہ دوسرے ریفرنسز لاتے تھے. بٹ یہ اختلاف اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیم کیا یہ اسکول کی شکل میں ہے، اور آپ ان میں سے کسی بھی اسکول میں چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ حق کا رستہ پا لیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں فقہ کے لوگوں میں آپس میں اتنا اختلاف ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی پیٹ پہ نماز
ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو دیکھیے میں آپ سے ایک بات بولوں کہ مثال کے طور پہ اگر یہی مثال آپ لے لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شافعی حضرات آپ کو یہاں پہ ہاتھ باندھے دکھائی دیتے ہیں، حنفی حضرات آپ کو یہاں پہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے دکھائی دیتے ہیں، مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں نماز پڑھی۔ انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، انہوں نے ہاتھ یہاں پہ باندھ کے نماز پڑھی، انہوں نے ناف کے اوپر نماز پڑھی۔ تو چاروں ائمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اس طریقے کو اپنے اپنے فقہ میں رائج کیا جس کو انہوں نے قوی پایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا غلط کر رہا ہے، کہ دوسرا جو ہے جو اگر ایک نے ہاتھ یہاں باندھ لیا ہے تو وہ کہہ رہے جو ہاتھ یہاں پہ باندھنا ہی غلط ہے۔ نہیں، یہ تمام فقہا کے نزدیک، یہ میں آپ کو فقہا کا علمی جو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی کسی بھی ادا کو دنیا سے ختم نہیں کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھیاں باندھے تو شافعی کے اندر زندہ رکھا، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھیاں باندھے تو حنفیوں میں زندہ رکھا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تو مالکیوں کے اندر زندہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو بھی اللہ نے دنیا سے ختم نہیں ہونے دیا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جاری آمین کہہ رہے ہیں، کہ بعض لوگ آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین کہتے سورہ، آپ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں لوگ جاری آمین کہتے ہیں، آپ جاری آمین بولیں، اس کی دلائل موجود ہے، آپ مخفی بولیں، انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ علمی بحث ہے، عوام کو فقہ کے اندر اختلافات نہیں کرنے چاہیے۔ ائمہ کا آپس میں جو وہ تھا وہ علمی تھا، وہ خدا نخواستہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے، وہ خدا نخواستہ ایک دوسرے کی تذلیل نہیں کرتے تھے، وہ انتہائی ادب سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کی ایک دوسرے سے محبت تھی۔ علمی طور پہ قرآن اور حدیث کے اوپر جو ان کے پاس مواد اکٹھا ہوتا تھا اس پہ بحث کرتے تھے۔ تو نمبر 1، فقہ جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے، فقہ از لائک اے اسکول، اور اس اسکول کے اندر اگر انشاءاللہ آپ کوئی سا بھی فقہ فالو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا رستہ دکھائیں گے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ اکثر لوگ غیر مقلدین کو جو فقہ کو نہیں فالو کرتے وہ ان کو گمراہ کہتے ہیں، یہ انتہائی گندی بات ہے۔ غیر مقلدین وہ لوگ ہیں جو براہ راست قرآن پاک اور حدیث سے ان کے بھی ائمہ ہیں، بٹ دین دے ڈو ناٹ نیم، ان کا نام یعنی اس طرح سے نہیں لیتے کہ اس کو فقہ کا سربراہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے قرآن اور حدیث سے ریسرچ کی اور پہنچایا، اور ان میں بعض لوگ غیر مقلدین ہیں۔ غیر مقلدین بھی اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کو حق مانتے ہیں، قرآن کو حق سمجھتے ہیں، سنت کو اللہ کی نبی کی عطا سمجھتے ہیں، اور وہ دین پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک میں آپ کو کلیئرٹی سے بات بتاؤں، فقہ چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام مالک کا ہو، امام احمد بن حنبل کا ہو، یہ چاروں کے چاروں فقہ حق پہ ہیں۔ ان میں سے آپ کسی بھی فقہ کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، ایک میڈیکل کالج میں ایک کالج سے جو ہے وہ گریجویٹ کر کے ڈاکٹر بنا، ایک دوسرے کالج سے گریجویٹ کر کے ڈاکٹر بنا، دونوں ہی ڈاکٹر بنے، ان کے کالجز الگ الگ تھے۔ فقہ از ناٹ اے فرقہ، فقہ کے اندر اختلاف پیدا نہ کریں، علمی اختلاف ہے علماء تک رہنے دیں، عوام کے اندر اس کا وہ نہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ فقہ فالو کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کسی نہ کسی کا بھی فقہ فالو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو براہ راست حق کے رستے پہ ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مقلدین کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ کسی فقہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ غیر مقلد میں ایسے ایسے اللہ کے جو ہے نا ولی پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ سو اسٹاپ سیئنگ دیٹ۔ تو یہ اسلام کا گلدستہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ نمبر 1 میں آپ کو فرقے کی طرف میں آتا ہوں کہ فرقہ کیا ہے۔ تو فقہ کے اوپر آپ نے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ چاروں فقہ حق پر ہیں، اور چاروں فقہ کی شکل سکول جیسی ہے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی سکول فالو کریں گے انشاءاللہ آپ اللہ کے حکم سے گائیڈڈ رہیں گے۔ اگر آپ غیر مقلد ہیں، کسی فقہ کو نہیں مانتے، لیکن آپ کا جو وہ ہے قرآن اور حدیث پہ مبنی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو حق کے رستے پہ رکھے گا۔ تو فقہ کی بابت اللہ پاک نے یہ بالکل سمپل اسٹریٹجی اللہ نے ہمیں بتا دی کہ اللہ نے کہا کہ جو ہے نا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، فرقہ واریت مت کرنا۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک۔
تو آج ہم بات کر رہے ہیں اپنا ہمارا جو قرآن سننا اور حدیث کے اوپر سیکنڈ شو ہے، اس پہ آپ کر رہے ہیں. اس میں آج ہم نے انکارپوریٹ کیا فرقہ اور فقہ کو بھی. ہم نے اس پروگرام کے شروع میں پہلے حصے میں ہم نے فقہ پہ بات کی، اور انشاءاللہ اور تھوڑا سا ہم نے بدعت پہ ہم نے ٹچ بیس کیا. اب انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑا سا، میں آپ چاہتا ہوں کہ فرقے کے بارے میں بات بتاؤں. دیکھیں فرقے اور فقہ میں نے فقہ آپ کو ایکسپلین کر کے دیا کہ فقہ کیا ہے. فرقہ کیا ہے؟ کہ فرقہ ایک ایسا دین کے اندر ایک ایسی چیز، ایک شکل بنا دی جائے جو کانٹراڈکٹری ہو، اگینسٹ ہو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے. یعنی اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی نئی شکل بنا کے اور اس کا ایک گروپ بنا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں فرقہ. اب فرقے میں obviously جو بھی چیزیں آپ اگر دیکھیں گے تو جو اسلام کے بنیادی احکام ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. فقہ کے اندر آپ سارے اللہ کے احکام کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. فرقے میں آپ ایک نئی چیز بنا کے، یعنی یہاں تک کہ کچھ لوگ کلٹ کی شکل میں، یعنی اس کو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی وہی قرآن فالو کرتے ہیں، ہم بھی وہ باوجود قرآن کو فالو کرنے کے، اور ان کے جو اندر جیسے خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قوم پیدا ہوئی تھی، وہ قرآن پاک کو فالو کرنے والے تھے لیکن دین سے اللہ نے ان کو خارج کیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ ایک ایسا فرقہ انہوں نے ترتیب دیا جو کہنے کو تو قرآن لگ رہا تھا لیکن اندر سے ان کے دل جو تھے وہ مجروح تھے، وہ گمراہی کے اندر شامل تھے. اب اس طرح کے جو فرقے ہیں، اس کی بنیادی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کانفلکٹنگ ہوتی ہیں، وہ اس سے کانفلکٹ کرتی ہیں، اللہ کے حکموں کے ساتھ کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں، نبی کی سنت سے کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں، نبی کی احادیث سے کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی احادیث کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی وہ مستند احادیث جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اس سے بھی کنٹراڈکٹری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فقہ کو تولنا چاہتے ہیں، اگر آپ فرقے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایون دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر جو وہ سو کالڈ اپنے آپ کو قرآن کے فالوورز کہتے ہیں، ان کے اندر آپ کو فرقہ واریت میں یہ چیز دکھائی دے گی کہ اللہ کے حکموں سے کوئی نہ کوئی چیز ہٹی ہوئی ہوگی. جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے حکم سے ہٹی ہوئی ہے اور اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک کلٹ ہے جس کو انہوں نے بنا کے جو ہے نا لوگوں کو گمراہی کا شیطان نے ایک جو ہے نا وہ بنا دیا. اب فرقہ واریت میں کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت میں obviously ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم، چونکہ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اس بات کی تحقیق ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کرتے جا رہے ہیں، اس تحقیق میں وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ چلے جاتے ہیں کہ ہم تو یہ بھائی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو کوئی دین کا ہی کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، گناہ گار ہونا، غلط ہو جانا، اس کے بعد انسان گناہ اگر اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، انسان کسی نہ کسی وقت پہ ملامت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جا کے توبہ کرتا ہے، آئندہ اس کی معافی مانگتا ہے. لیکن اگر آپ ایک کام کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر ایک چیز کو آپ اللہ کا دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو اس کی تو توبہ بھی آپ انسان کو میسر نہیں آتی، توفیق نہیں ملتی. تو فرقہ واریت کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے کیا ہمیں جو تعلیم دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹ جانا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے ہمارے ہاتھ میں، وہ اللہ کی کتاب اللہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو دی. تو ایک بات تو سب سے پہلی بات اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کے تم اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت میں نہ جانا. پھر اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور اختلافات، ایسے فرقہ واریت والے اختلاف میں پڑ جاؤ گے، تَذْهَبُوا وَتَفْشَلُوا رِيحُكُمْ، تو پھر کیا ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تم میں سے ہوا نکل جائے گی. یعنی فرقہ واریت میں پڑنے کے بعد کیا ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، ہوا تم سے نکال دی جائے گی، کہ تم نے اب جو دین تمہیں امت کی طرح جمع کر رہا تھا، جس کے بارے میں قرآن میں رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، اللہ نے انسانیت کے لیے تمہیں نکالا ہے، تم خیر کا امر کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی قرآن کو پڑھنے والے ہو، نبی کی سنت کے چلنے والے ہو. اس سے ہٹ کے کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، ہوا نکال دی جائے گی اور تم جو ہے نا تم ضائع ہو جاؤ گے. تمہارے اوپر جو شیطانی قوتیں، باطل قوتیں، وہ تم پہ قابض ہو جائیں گی.
کیونکہ اب تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، وہ تم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اس شکل میں کہ شیطان آ کے تم سب کو الگ الگ فرقوں میں ایک ایک کو جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو فرقہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، جب کبھی بھی کوئی چیز اللہ کی کتاب اللہ سے کانفلکٹ کر رہی ہو، کنٹراڈکٹری ہو، وہ فرقہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بنیادی عقائد سے جو ہے نا کانفلکٹ کر رہی ہو، نبی کی رسالت سے کانفلکٹ کر رہی ہو، اللہ کی الوہیت سے کانفلکٹ کر رہی ہو، اللہ، یہ میں آپ کو بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں، اس میں تو بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ایک فرقہ اللہ کی الوہیت کہیں کمپرومائز ہو رہی ہے، جو بنیاد ہے دین کی، اور وہ فرقہ کہہ رہا ہے کہ یہ فالو کرو، جس میں وہ بنیادی چیز فالو ہو رہی ہے، تو فرقہ جو ہے وہ کسی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے کہ جس رسالت کا آقا کریم نے ہمیں تعلیم نہیں فرمائی، وہ یقیناً فرقہ آپ کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، اگر وہ چیز قرآن کے اندر کانٹراڈکٹری ہے تو یقیناً جہاں پہ ایسی چیزیں بنیادی عقائد کمپرومائز ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی نئی کلٹس اور فرقے یہ چیزیں بنا رہے ہیں، تو یہ پھر وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے فرقوں میں پڑ جاؤ گے، اختلافات میں پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، اور تمہارے سے ہوا نکال دی جائے گی، اور تم ایونچولی شیطان کا لقمہ اجل شیطان کا لقمہ بن جاؤ گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 73 فرقوں کی بات کی۔ 73 فرقے بیسیکلی کا ایک ہی حق پہ ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ اس میں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فقہوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان اسلام کی کمپائلیشن کو بھی دیکھتے ہیں جس کی بنیاد قرآن اور حدیث پہ ہے۔ اگر آپ کا قرآن سنت حدیث پہ ایک طبقہ اپنا ایک نام لے کے چل رہا ہے تو وہ مسلمان طبقہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، اس کی بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہ آپ کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے، سوچو سمجھو اور قرآن سے نتائج اخذ کرو، حدیث سے نتائج اخذ کرو، نبی کی سنت سے نتائج اخذ کرو اور اس کو لے کے چلو۔ جبکہ فرقہ آپ کو ان سب چیزوں سے ہٹا دے گا، کلٹ ایک نئی چیز لے کے آ جائے گا، ایک نیا فلسفہ لے کے آ جائے گا، اور انہی لوگوں کو فرقہ واریت والے لوگ کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 73 فرقے ایسے بنیں گے کہ جو گمراہ ہوں گے، ایکچولی they will just they will misguide people. They will misguide people in the name of the guidance. یاد رکھیں فارمولا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو مس گائیڈ کرتے ہیں وہ گائیڈنس کے نام پہ کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات، اگر آپ کیسے بچیں گے اس سے؟ جب تک آپ کو قرآن کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو حدیث مبارکہ صحیحہ کا علم نہیں ہوگا، آپ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ؟ گناہ تو دیکھیں انسان کے پاس آ سکتا ہے، انسان کمزور ہے، لیکن انسان کم از کم اس گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے۔ یہ تو آپ اگر ایک چیز دین سمجھ کے کرنے لگیں گے تو پھر تو آپ اس پہ کبھی توبہ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے کیا لوزرز میں سے ایسا ایک بد نصیب، میں اس کی اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے، میں تشریح بیان کر رہا ہوں کہ کیا تم نے ایک ایسا لوزر دیکھا جو تمام زندگی یہ سوچ کے ایک عمل کرتا رہا کہ میں نیکی کی طرف بڑھ رہا ہوں اور میں بہت ساری دنیا کے اندر نیکی کما رہا ہوں، لیکن آخرت میں جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو مس گائیڈڈ ہوگا، اسی قسم کے کسی فرقے کا نشانہ، کسی کلٹ کا نشانہ بنا ہوا ہوگا، اور اس کلٹ کے نشانے میں جو ہے نا، جب کل اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے دین کے پیرامیٹر سے ہٹ کے کوئی نئی فرقہ واریت والی چیز اٹھا کے لاؤ گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آج ضرورت ہے کہ آپ اور میں اس چیز کو بنیادی طور پہ سمجھیں۔ جو فرقہ آپ کو جو بھی تعلیم دے رہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کوئی بھی فرقہ جو آج اپنے آپ کو فرقہ بولتا ہے، اس فرقے کو آپ اٹھائیں، اگر اس کی بنیادی تعلیمات اللہ کی الوہیت کے کانفلکٹ کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کانفلکٹ کر رہی ہیں، ان میجر احکام سے کانفلکٹ کر رہی ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا قرآن میں، تو پھر یقیناً یہ کوئی شیطان کا چرخہ ضرور ہو سکتا ہے، یہ گائیڈنس نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بات پہ سوچیں، اس بات پہ ریسرچ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اور یہ فرقہ واریت جو ہے یہ اسی لیے بڑھے گی کیونکہ لوگ ان کلٹس کا حصہ بنتے چلے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم دین کر رہے ہیں، اور شیطان یہ کہتا ہے، شیطان کی ایک حدیث شریف میں اس کا مفہوم میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، شیطان کہتا ہے انسان نے مجھے استغفار کے ذریعے ہلاک کیا، اور میں نے انسان کو بدعت
اور فرقوں کے ذریعے ہلاک کیا۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ استغفار کے ذریعے ہلاک کیا کہ خدا نخواستہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر کہیں اس کا دل ڈر جاتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری سارا ایفرٹ ضائع ہو جاتا ہے کہ میں اتنے ٹائم کے ساتھ وہ اس سے گناہ کرواتا رہا، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، استغفار کی، اللہ نے اس کو بخش دیا، تو شیطان نے کہا میں ہلاک ہو گیا۔ لیکن میں نے انسان کو ہلاک کیا کس طرح سے؟ ان نئی نئی دین کے اندر چیزیں بنانا اور کلٹس بنانا اور نئے فرقے پیدا کرنا کہ وہ ساری عمر اس کو دین سمجھ کے کرتا رہتا ہے اور مرتے دم تک اس کے اوپر کبھی معافی بھی نہیں مانگتا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو دوستو یہ بات میں نے آج جیسے آپ سے بولی کہ فرقے اور فقہ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہ کمپائلیشن ہے، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، آپ اس میں جا کے یعنی جتنا خالص ہوتا جائے گا اتنا نکھرتا چلا جائے گا، اور فرقے میں جتنا آپ داخل ہوتے جائیں گے کیونکہ اس کا بنیادی عقائد ہی اللہ اور رسول کے عقائد سے ہٹ کے ہے، سکھائے ہوئے عقائد سے، تو ظاہری بات ہے وہ تو گمراہی کے دھانے پہ کھینچتا چلا جائے گا۔ تو فرقوں سے اپنے آپ کو بچائے، فرقوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کی ایک کتاب جو اللہ نے ہم سے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کریم کو، جس میں obviously آپ جب اس کو فالو کریں گے قرآن کو تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھائی دے گی، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی دیں گی، تو انشاءاللہ اس کو آپ فالو کریں، یہ آپ کا دین حق ہے۔ میں آپ کو بیسک آپ کو میں پرنسپل بتا رہا ہوں۔ فرقہ جو چیز آپ کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات کا کانفلکٹنگ ہے اس سے اعراض کریں۔ اللہ کا دین اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ ادا کرنے کا دین ہے، اور اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے ایک خاص رسول آخری اپنا بنا کے بھیج دیا اور اس کا لایا ہوا دین تمام شریعتوں پہ غالب آ جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ پرانی شریعتوں میں اگر کوئی احکام ایسے تھے بھی جو ابھی تک کسی طرح ہونے چاہیے تھے تو اللہ اس کو انکارپوریٹ کر دے گا، یعنی تمام جتنے بھی پرانی کتب کے جو اللہ نے احکام بھیجے اور اگر وہ انسانیت کے لیے آج بھی ایپلیکیبل ہے تو اللہ نے اس کو کتاب اللہ قرآن میں انکارپوریٹ کر کے کتاب اللہ ہم کو دے دی، اور ہم سے کہا کہ اب اس پہ غور کرو، تفقہوا فی الدین، دین پہ سوچ غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو کیا تدبر نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن میں نے تمہارے واسطے آسان کر دیا تاکہ تم اس کو سمجھو، لیکن اس کو اسی طرح سمجھو جس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھایا تھا۔ انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے واقعی اللہ کے رستے پہ چلیں گے تو اس میں آپ کو یقین مانے کہ فقہ آپ کو، میں نے آپ سے کہا اسکول ہے، اٹ ول ہیلپ یو ایز اے اسکول، بٹ فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ فرقہ واریت جو ہے یہ شیطان کی بنائی ہوئی چیز ہے اور یہ دین سے گمراہی کی طرف، دین سے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت سے بچائے اور ہمیں دین پہ سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔